إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے وجود میں آئی اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر چیز کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو ذات اللہ عز و جل نے ہمیں اور ساری مخلوق کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کل شیء، باقی ساری کائنات چاہے اپنے مرتبے، اپنی جسامت، اپنے عہدے میں جتنی بڑی ہو، کل شیء، ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے، حالک، ہلاک کر دے گا اللہ تعالیٰ، ہر چیز کا خاتمہ ہے، الا وجہ، باقی رہنے والی ذات تمہارا رب، تمہارے رب کا چہرہ ہے، الاول، الآخر، الحی، القیوم، الستیر، الجبار، الباسط، اللہ عز و جل کی ذات، جسے کائنات کی کسی مخلوق میں سے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات اللہ ہے الصمد، اور ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ جس ذات کا محتاج ہے وہ اللہ ہے الصمد۔ عزیز دوستو، وہی اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں آنے میں ہم سب آخر میں ہیں، لیکن قیامت میں سب سے پہلے حساب اللہ عز و جل اسی امت کا لیں گے۔ قبر سے اٹھائے جانا بھی انبیاء کرام میں آنے میں سب سے آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن قبر سے سب سے پہلے اٹھائے جانے والے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیز دوستو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے عقائد کی اصلاح کرتے رہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیں، اپنے علم کی اصلاح کرتے رہیں، اور اللہ عز و جل کی رضا جس ممکن حد تک ہو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ عزیز دوستو، یہ احساس مجھ کو اور آپ کو ہونا چاہیے کہ جس پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ عز و جل نے ہمیں بھیجا ہے، یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے، یہ امت کا مرتبہ بھی بڑا ہے، اور جس نبی کی امت میں بھیجا گیا ہے اس نبی کا مرتبہ بھی بڑا ہے۔ بیشتر خطبات میں، موضوعوں میں، کتابوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صفات ہیں، چند نام ہیں جو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اور گزشتہ کتابوں میں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی کتابوں میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ غرض وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قبر کا جو سوال ہے من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہونا، آپ کی زندگی سے متعلق علم حاصل ہونا، یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اس میں سے کئی پھیلا ہوا علم ہے قرآن اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے سے متعلق، لیکن آج اس خطبے میں ایک نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں میں اور آپ توجہ کریں تاکہ زندگی کے کئی معاملات کا جائزہ لے سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو زندگی کا مقصد ہے اس کو سمجھنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانی ہو۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف محمد نہیں ہے، یوں تقریباً 13 یا 14 نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں کچھ اسم ہیں، کچھ صفاتی نام ہیں جو قرآن میں، تورات میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اہل علم نے لکھے ہیں۔ ایک نام محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، اس طریقے سے اور بھی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ صفاتی ناموں میں بشیر کا نام ہے، نذیر کا نام ہے، مبشر کا نام ہے، شاہد کا نام ہے، کئی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جس میں آپ کی صفاتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ نبی کی زندگی کا مقصد ایک نام میں بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بہت ہی اہم صفتی نام ہمارے سامنے بیان کیا ہے، جس کو صحابہ کرام کی زندگی سے تولا جائے
تو 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت ہمارے سامنے واضح ہو کر آئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں نبی الرحمہ ہوں، رحمت والا نبی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نبی التوبہ ہوں، وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کے ہاتھ پہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، جس کے ہاتھ پہ لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، جو لوگوں کو توبہ کا طریقہ بتانے آیا ہے، جس کی زندگی دیکھ کر لوگ توبہ کر لیں گے، جس کی وحی سن کر لوگ توبہ کر لیں گے، جس کے اخلاق دیکھ کر لوگ توبہ کر لیں گے، جس کے اعمال دیکھ کر لوگ توبہ کر لیں گے، جس کے عقیدے، جس کی وحی، جس کی قرآن، جس کی حدیث دیکھ کر لوگ توبہ کر لیں گے۔ میں نبی التوبہ ہوں۔ ایسا نبی، ایسا مقام، ایسا مرتبہ ساری امت، ساری انسانیت میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خاص صفت آپ کی نبی التوبہ۔ اس سے پہلے آپ کی افضلیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کب پتا چلا کہ آپ نبی بنا دیے گئے ہیں؟ کب آپ کو اس بات کا علم آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک کہ مجھے آگاہ نہیں کیا گیا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں بطحا کے علاقے مکہ میں تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، اور آ کر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا یہ وہی شخص ہے جس کے پاس جانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا؟ پہلا والا فرشتہ جواب دے گا ہاں یہ وہی ہے جس کے پاس جانے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اس شخص کو ایک دنیا کے انسان کے ساتھ وزن کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے انسانوں میں سے عام انسان کے ساتھ وزن کیا گیا، میں اس آدمی پر غالب آ گیا۔ پھر فرمایا پہلے والے فرشتے نے اب اس نبی کو دنیا کے عام 10 لوگوں کے ساتھ وزن کرو۔ کہا مجھے 10 لوگوں کے ساتھ وزن کیا گیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں وہ 10 پر بھی غالب آ گیا۔ کہا پھر اس فرشتے نے دنیا کے 100 لوگوں کے ساتھ اس آدمی کو وزن کرو۔ کہا 100 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا۔ کہا میں 100 پر بھی غالب آ گیا۔ فرشتے نے کہا 1000 لوگوں پر ان کو تولو۔ مجھے 1000 لوگوں کے ساتھ وزن کیا گیا، گویا وہ ایک طرف میں ایک طرف، اللہ نے مجھے 1000 پر بھی غالب کر دیا۔ پھر پہلے والے فرشتے نے جو کہہ رہا تھا بار بار تولتے جاؤ، وہ کہنے لگا اب اس شخص کو ساری کائنات کے لوگوں کے ساتھ بھی تول دیا جائے تب یہ سب پر غالب آنے والا ہے۔ گویا اس حدیث کے روشنی میں اہل علم نے کہا ساری امت میں افضل ترین، ایمان میں، عقیدے میں، ہر لحاظ سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ عزیز دوستو وہ نبی، ان کی عظمت اور پھر اس امت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک صفت نبی التوبہ، توبہ جس کے ہاتھ پہ لوگ توبہ کریں گے، جس کے اخلاق، جس کے عقیدے، جس کی آیات، جس کی وحی، جس کی احادیث پر لوگ توبہ کریں گے وہ نبی۔ مختلف پہلو عزیز دوستو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی سے باتیں ملتی ہیں۔ 3 موقع ایسے ہیں جہاں مختلف موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کر لی لوگوں نے، وہ عمل دیکھ کر، وہ عقیدہ دیکھ کر جس میں میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ نبی التوبہ، وہ نبی جو توبہ سکھانے آیا، وہ نبی جس کے ہاتھ پہ لوگ توبہ کریں گے۔ نبی التوبہ، عمیر، صفوان، مکہ شہر، کعبۃ اللہ کے بازو میں جو حتیم ہے، حتیم میں بیٹھ کر بدر کی جنگ میں شکست کے بعد عمیر اور صفوان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صفوان سے عمیر کہتا ہے کہ میرے بیوی بچے کہ جو ذمہ داری مجھ پر اخراجات کی اگر وہ مجھ پر نہ ہوتی تو یہ بدر کی جنگ میں جو مشرکین مکہ کو شکست ہوئی ہے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے میں ابھی کسی بہانے سے مدینہ جاتا، کیونکہ وہاں میرے بچے کو قیدی بنا لیا ہے بدر کی جنگ میں، میں اسی بہانے سے چلا جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ صفوان نے جب سنا کہ عمیر اگر تیرا ارادہ مضبوط ہے تو میرا ارادہ یہ مضبوط ہے کہ آج سے تیرے بیوی بچوں کی سارے اخراجات کی ذمہ داری میری، تو نکل مدینہ کی طرف جا اور ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک دے کہ جو بدر میں ابو جہل اور بڑے بڑے جگر کے ٹکڑے ہمارے ختم ہو گئے، تیری ہمت کو ہم سلام، تیری ہمت کے ہم ساتھ ہیں، نکل اور محمد کو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جو دلوں میں آگ رچی ہے یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ نبی التوبہ، لوگ ارادہ کچھ کرتے ہیں، اللہ کا ارادہ کچھ ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر کچھ ہوتی، اللہ کا فیصلہ کچھ ہوتا۔ عمیر نکلا
تلوار کو زہر میں ڈبو کر گلے میں تلوار لٹکایا، 12-13 دن کا سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچا، مسجد نبی کے باہر میں اپنی اونٹنی کو لگایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نظر پڑی عمیر پر، سمجھ گئے چال میں کچھ ٹیڑھا پن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، عمیر آیا ہے، گلے میں تلوار ہے، چال ٹھیک نہیں دکھ رہی ہے۔ ایسے خیافہ شناس تھے عمر بن خطاب، چہرہ دیکھ کر آدمی کا پتہ لگا لیتے تھے کس انداز سے، کس ارادے سے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اگر وہ اندر آنا چاہتا ہے تو میرے پاس بھیجو۔ عمیر آیا، آ کر کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ کہا کس وجہ سے ملنا ہے؟ کہا میرے بچوں کو آپ نے قید کر لیا ہے، جو بدر میں لڑنے آئے تھے آپ لوگوں سے، ان بچے کو چھوڑانے آیا ہوں، جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر یہ پیسہ لے لو، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے کہا انتظار کر جب تک کہ نبی کا بلاوا نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بھیجو عمیر کو میرے پاس۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھیجوں، گلے میں تلوار ہے۔ کہا عمر بھیجو، نبی التوبہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر گردن پکڑ کر حضرت عمیر کی لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمیر کی گردن چھوڑ دے۔ عمیر کی گردن چھوڑ دی گئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ ارادہ کچھ ہے لیکن صفت نبی التوبہ ہے، جس کے ہاتھ پہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمیر نے کہ آپ کی صبح بخیر ہو، گڈ مارننگ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ہمیں تجھ سے اچھا تحیہ دیا ہے، والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے۔ بتا عمیر کس وجہ سے آیا ہے؟ کہا میرے بچے کو آپ نے قید کر لیا ہے، جو بدر میں لڑنے آیا تھا آپ سے، بس اسے چھڑانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر اگر بچے کو چھڑانے کے ارادے سے آیا ہے، یہ گلے میں تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ عمیر نے کہا اللہ ان تلواروں کو غارت کرے، بدر میں اتنی بڑی بڑی تلواریں، اتنا بڑا لشکر لے کر آ کے بھی ہمارے کچھ کام نہ سکی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سچ سچ بتا کس وجہ سے آیا ہے؟ عمیر کہتا ہے سچ کہہ رہا ہوں، بیٹے کو چھڑانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی توبہ۔ عزیز دوستو، لوگ ایسے گزرے ہیں، نبی کی حدیث سن کر لوگ توبہ کر لیے، نبی کے الفاظ سن کر لوگ توبہ کر لیے۔ عمیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہانے بازی ہے عمیر جو تو پیش کر رہا ہے، بات تو دراصل میں یہ ہے کہ تو اور صفان حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نے صفان سے کہا تیرے بیوی بچوں کے خرچوں کی ذمہ داری لے لے، صفان نے ذمہ داری لے لی، تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ بات دراصل میں یہ ہے، جیسے ہی سنا عمیر کہتا ہے واللہ قسم اللہ کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں جو حتیم میں بیٹھ کر میں اور صفان کی گفتگو چل رہی تھی، تیسرا کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ مکے میں ہم سے کہتے تھے کہ اللہ کی وحی آپ پر آتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لایا، یہ بات جو حتیم کی ہے اللہ کی وحی کے سوا کسی اور ذریعے سے آپ کے بعد نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ کے سچے رب ہونے پر اور آپ کے اللہ کے سچے نبی ہونے پر۔ نبی التوبہ، جس نبی کی ایک وحی پر سن کر لوگ توبہ کر لیے، پلٹ آئے اس حق کی طرف، اس دین کی طرف جس پر اللہ عز و جل نے ان کی پیدائش کی تھی۔ یہ نبی التوبہ ہے جس کے ہاتھ پر لوگ توبہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، توبہ کا مطلب یہ تھپڑ مار لینا نہیں ہے، فتوبوا الی اللہ، پلٹنے کا مطلب توبہ ہے، اس راستے کی طرف، اس خیر کی طرف، اس دین کی طرف، اس حلال کی طرف جس کی وعدہ اللہ عز و جل نے کیا ہے، جس کا خیر اللہ عز و جل نے بتایا ہے، جس کا خیر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پلٹ کر آنا۔ فتوبوا، کس بات کی وجہ سے؟ اور میں نے کیا کہا کہ وہ وحی آپ کہتے تھے آپ پر آتی، ہم ایمان نہیں لائے تھے مکہ میں، آج 15 سال ہو گئے، اس بات پر ایمان لایا ہے، وحی کے سوا کوئی اور بات آپ کو نہیں ہے جو اطلاع ملی ہے۔ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں عزیز دوستوں، نبی التوبہ، یہ حدیث بڑی اہم ہے ہمارے لیے، یہ منکرین حدیث کا گڑھ ہے حیدرآباد۔ ایسے لوگ جو صرف قرآن کو دین سمجھ بیٹھے اور قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے ان کے قریب اہمیت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے قرآن دیا گیا اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی۔ یہ اس جیسی ایک اور چیز کیا ہے جو وحی کے ذریعے آئی؟ قرآن اللہ کی وحی ہے، اور اس جیسی ایک اور چیز یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے جس پر عمیر ایمان لایا۔ یہ منکرین حدیث، یہ اہل قرآن لوگوں سے آپ سوال کریں،
یہ وہی جس کا ذکر عمر نے کیا ہے کہ وہ جو حتیم میں بیٹھی ہوئی اطلاع اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے دی ہے، یہ قرآن میں بتائیے آپ، یہ وحی قرآن میں کہیں نہیں ہے. لیکن عمر ایمان لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک یہ سچ بات ہے، نبی کی خاموشی بھی اللہ کی طرف سے صداقت والی بات ہوتی ہے. یہ وہی حدیث کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے. منکر حدیثوں کی جماعت، اہل قرآن کی جماعت جو قرآن کو دین سمجھ بیٹھے ہو، یاد رکھو اس بات کو، حدیث کا انکار رسالت کا انکار ہے، اور رسالت کا انکار کرنے والا کافر ہے. آج ایسے لوگ اہل حدیث مسجدوں میں، آپ کی صفوں میں، رمضان میں اعتکافوں میں ایسے لوگ آ کر بیٹھنے والے ہیں آپ کے بازو میں، جو آپ کو کہیں گے معراج کا سفر کیسا ہوتا، قبر کا عذاب کیسا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیسا اٹھا لیے، جنات کیسا ہو جاتے، نظر بد کیسا ہو جاتی، جادو کیسا ہو جاتا. آپ علم نہیں رکھیں گے. یہ منکر حدیث کا ٹولہ، ان کو دلیل پیش ہونا چاہیے. نبی توبہ، جو توبہ کے لیے بھیجا گیا نبی ہے لوگوں کی، وہ نبی کی حدیث غیر مطلوع، جو وہی غیر مطلوع سن کر ایمان لے کر آئے لوگ توبہ کر لیے. آج ضرورت اس بات کی ہے ان منکر حدیث لوگوں کو کہ اپنی اصلاح کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اپنے عقائد کی درستگی کریں. ورنہ ایسا نہ ہو کسی ایک بات کا انکار، حدیث دوستو، کسی ایک بات کا انکار، قرآن اور سنت کی کوئی ایک چھوٹی سی بات ہو اس کا بھی انکار کر دیں، دلوں پہ ایسی مہر پڑ سکتی دوبارہ کبھی اسلام کی طرف بندہ پلٹ کر بھی نہ دیکھے. اللہ ایسی گمراہی سے بچائے ہم سب کو. نبی توبہ، وہ نبی جو لوگوں کے پاس توبہ کے لیے بھیجا گیا. عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ کے اخلاق، آپ کے درس، آپ کا صحابہ سے ملنا، آپ کی انکساری، آپ کی عاجزی، آپ کا اخلاص، آپ کی سادگی، آپ کی جو سو لوگوں سے محبت، آپ کی انسانیت، صرف دیکھ کر چند گھنٹوں میں توبہ کر لی ہے. نبی توبہ، وہ نبی جو جس کے ہاتھ پر لوگ توبہ کریں گے. کون؟ یہی بدر کی جنگ. ایک تو عمیر کے دل پر ہدایت تھی، اس نے اسلام قبول کیا. دوسرا نمبر ثمامہ کا تھا، یمامہ قبیلے کے سردار. مسجد نبی میں یہ بھی قیدیوں میں آیا اور قیدیوں میں اسے مسجد نبی میں کھمبے سے باندھ دیا گیا. جب کھمبے سے باندھ دیا گیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح اس کے پاس آئے. کہا ثمامہ کیا خیال ہے، چھٹنا چاہتا ہے، جزیہ دینا چاہتا ہے؟ ثمامہ نے 3 بات کہی. کہا میں نے آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے، جنگی حق یہ ہے کہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہو، چاہے تو قتل کر دو، یا میرے پاس سے جزیہ ٹیکس لے کے مجھے آزاد کر دو، یا اگر معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفاظ، لہجہ، چہرہ، پڑھنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ. کہا آج کا پورا دن باندھ کے رکھو اسے. اور باندھ کے کیسا رکھتے؟ باندھ کے ایسا رکھتے صحابہ کرام. کہا گیا قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، گھر کی روٹی گوشت سالن لا کے دیتے تھے، خود کھجور کھا لیتے. یہ حسن سلوک جو سو چل رہا تھا قیدیوں کے ساتھ. ایک دن مسجد نبی میں ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے صحابہ آتے ہیں. نمازوں کی کیفیت دیکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتا، صحابہ کی محبت دیکھتا جو چمڑ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سیکھنے سکھانے کے جذبے کو دیکھتا، اخلاق دیکھتا، مشرکین کے ساتھ سلوک کر رہے سو دیکھتا، قیدیوں کو کھانا کھلا رہے سو دیکھتا. پورے 24 گھنٹے آرام کرنے کے وقت آرام کیا، لیکن آبزرویشن میں انہیں. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. بول ثمامہ آج کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے جو کل تھا، چاہے تو قتل کروں، چاہے تو چھوڑو، چاہے تو جزیہ لیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بھی باندھے رکھو. دوسرے دن کا ڈوز اس کے لیے شروع ہو گیا، اخلاق کا، عبادات کا، عقائد کا، مسجد میں اسلام کی محبت کا، اسلام کے بارے میں جو غلط چیزیں سنتے تھے اس کا. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ثمامہ آج کیا خیال ہے؟ کہا آج بھی وہی خیال ہے جو دوسرے 2 دنوں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آواز میں تبدیلی، چہرے پر تبدیلی، اللہ کی طرف سے پیغام اور الہام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ثمامہ کو آج آزاد کر دو. النبی التوبہ، وہ نبی جس کے ہاتھ پہ لوگ توبہ کریں گے صرف معاملات دیکھ کر. کھول دیا گیا. وہ نکلا،
نکل کر بدر کے علاقے کی طرف جہاں سے نکلا، مکے کی طرف جو راستہ جاتا تھا گیا. کچھ دور پہ جانے کے بعد پانی کا ایک کنواں ملا، اپنے لباس اتارا، غسل کیا، دوسرے کپڑے پہنا، نبی توبہ، پلٹ کر واپس مسجد نبی میں آیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اسلام سے میرے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی تھی، میں آج تک زمین پر کسی شخص سے نفرت کرتا تھا تو سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتا تھا، لیکن آج میرے قریب آپ سے محبوب کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. نبی توبہ، جس نبی کی مسجد کی، صحابہ کی مسجد کی 3 دن کی زندگی دیکھ کر عزیز دوستو، فتوبو، لوگ توبہ کی طرف پلٹ کر آ گئے. فتوبو. آج غیر مسلم تو دور کی بات ہے، اپنوں کے قریب اپنے کا کیا پیغام جا رہا ہے، اس بات کا جائزہ لینا ہے. معاملات، حالات، کاروبار، سچویشنز کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر اختلافات کا بڑھ جانا، پل جانا، ایک دوسرے کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. آج تعجب کی بات ہے، غیر مسلم آپ کو اسلام سکھانے کے واسطے ٹرپل طلاق بل کے ذریعے آپ کو طلاق کا طریقہ سکھایا جا رہا، آپ کو سکھایا جا رہا کہ درگاہ پوجا اور جو مورتی پوجا میں کیا فرق ہوتا ہے. آج تعجب کی بات ہے، دین کے امور میں بل پاس ہو رہے ہیں، دین کے امور میں سیاست آپ کو نصیحت کر رہے ہیں. مالات اور معاملات تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے طرف سے ان تک دین پہنچے، لیکن الٹائی وہ آپ کو آپ کا دین غلط سکھانے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، عزیز دوستو، بہت ساری چیزیں اس امت کے اندر کھوکھلی ہو گئی. بالخصوص اہل علم علماء کرام کی جو ذمہ داری تھی مٹ گئی، ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. امت کے اندر کوئی رہنمائی پڑھنے والے، سیاسی رہنمائی، دینی رہنمائی، کاروباری رہنمائی، فیوچر میں پڑھائی کے متعلق رہنمائی، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی سوسائٹی نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے. تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست، ہر کوئی اپنے حال میں جو سو مست ہے. امت چھوڑی بھی ہے، بکھری بھی ہے. اللہ جزائے خیر دے کہ اس امر میں جمعیت علماء ہند نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اس وقت وقف کی جائیداد کے متعلق جو پارلیمنٹ میں بل آنے والی بات ہے، کڑبا کے اندر لاکھوں لوگوں کو جمع کیے، دوسرے بہار کے اندر لاکھوں لوگوں کو جمع کیے. امت کے اندر آج کسی معاملے میں بیڑا اگر اٹھایا ہے، جمعیت علماء ہند نے کم سے کم اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں، کروڑوں کروڑوں بلینز آف روپیز کی جو مسلمانوں کی جائیداد ہیں، اس کے تحفظ کے لیے ایک تو جماعت اٹھی، ایک تو علماء کرام کا گروپ اٹھا. اسی مسجد رحیم خان میں آنے والے اتوار کو انشاءاللہ تحفظ شریعت، تحفظ وقت پر ایک اہم پروگرام رکھا گیا ہے. دارالعلوم دیوبند سے منسلک رکھنے والے غیاث الدین رشادی صاحب تشریف لانے والے ہیں، اہل حدیث علماء جو سو یہاں پر تشریف لانے والے ہیں. کم سے کم عوام کے اندر ایک اویئرنیس ہو کہ وقف کی جائیداد جس پہ یہ مسجد، وقف کی جائیداد جس پہ مساجد بنے ہیں، وقف کی جائیداد جس پہ قبرستان بنے ہیں، اس پر آپ کا حق کیا ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ آپ کی نسلوں کو علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ آج موجودہ دور میں جو حالات چل رہے ہیں، آنے والے دور میں 1 گز زمین مل سکتی یا نہیں مل سکتی، اس بات کی رہنمائی کی جائے گی. آج فیصلے لینا کیا ہے، ہوج کے ناخن چبانا کیا ہے، یہ بات کی رہنمائی کی جائے گی. آنے والے اتوار کو اسی مسجد میں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ایک بہت ہی اہم موضوع کے لیے آپ تمام انشاءاللہ جمع ہو جائیے. نبی توبہ، جس کی 3 دن کی زندگی دیکھ کر لوگ توبہ کر لیے، وہ نبی جس کے ہاتھ پہ لوگ توبہ کریں گے. عزیز دوستو، تیسری مثال، یہ جو توبہ ہے اسلام میں، یہ جو پلٹ کر آنا ہے اسلام میں، یقیناً جب تک کہ نفس کی سختی ہے، نفس میں موٹا پن ہے، تب تک بہت دشواری ہے، بہت مشقت ہے. انسان کے لیے اپنے 1 انچ پینچے کو بھی اوپر کرنا بہت بڑی مشقت کی بات ہے، کیونکہ جب تک کہ نفس کی سختی ہے، دین کی محبت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت نہیں ہے، تب تک 1 انچ پینچا بھی اوپر آنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی مشقت کی بات ہے. لیکن جس کے دل کو اللہ ہدایت سے نواز دیتا، جو فتوبو پہ آ جاتا، ان کی تو تمنا یہ رہتی کہ اللہ جب موت ہو تو شہادت کی موت ہو جائے، وہ تمنا ان کے دلوں میں آ جاتی. فتوبو. لیکن جو پلٹنے کا معاملہ حدیث دوستو،
دین ہر ایک کے دل کو پلٹانے کے لیے انتہائی آسان دروازے توبہ کے رکھ دیا. فتوبو، پلٹنے کا طریقہ آسان ہے. تم پلٹ کے تو دیکھو، تم رجوع کر کے تو دیکھو، اپنے عقائد میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے علم میں تم پلٹ کر تو دیکھو. نبی توبہ کا یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، انتہائی آسان. رمضان کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے آئے پکار کرتے ہوئے، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کسی نے تجھے ہلاک کر دیا؟ کیا بربادی ہے تیرے؟ کس چیز کی وجہ تیری بربادی ہو گئی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں حالت روزے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا ہوں، بہت بڑا گناہ کر لیا، آپ مجھے پاک کریے، آپ مجھے توبہ کا طریقہ بتائیے، نبی توبہ بتائیے کہ توبہ کیسی کروں. قرآن مجید کی آیت کا پہلا لیول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک غلام کو آزاد کر دے. اس شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں غلام خریدوں اور غلام کو آزاد کروں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. دوسرا قرآن کا پیغام، پہلا لیول نہیں ہے، دوسری آسانی. کہا پلٹ اللہ کی طرف، اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ کر تاکہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا رہے. کہا 2 مہینے کے مسلسل روزے رہیں، بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹا تو پھر دوبارہ 2 مہینے کے مسلسل رہنا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی توبہ کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، کھانا پینا میرا ایسا نہیں ہے کہ میں جو مسلسل 2 مہینے روزے رکھوں، میری صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، کچھ اور بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی طرف سے اب تیسری آسانی تیرے لیے ہے، 60 مسکینوں کو صرف ایک وقت کا کھانا کھلا، 60 ایک ٹائم کا کھانا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا غریب ہوں، میرے بیوی بچوں کے لیے اگر کھانے کا انتظام کر لوں تو یہ میرے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتوبو، توبہ کرنے آیا ہوں، کچھ اور بتائیے. نبی توبہ، جس کے ہاتھ پہ لوگ توبہ کریں گے، انتہائی آسان. وہ بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد مسجد نبی میں لوگ صدقے کے لیے پیسہ، کھجور، کپڑا لاتے تھے. ایک آدمی کھجور کا برتن، ایک برتن میں بھرا ہوا کھجور لایا، بٹی میں بھرا ہوا کھجور لایا اور مسجد نبی میں صدقہ کر دیا. ادھر اللہ کی طرف سے آسانی آئی. اس کے لیے یہ خاص آسانی ہے، اسے بلاؤ، یہ کھجور کی بٹی دو. اور کیا کہنا، اسے بلایا گیا، کہا تیرے لیے آسانی ہے رب کی طرف سے. توبہ کرنے والے نبی توبہ، وہ نبی جو جس لوگوں کے ہاتھ پہ لوگ توبہ کریں گے، اللہ کی طرف سے تیرے لیے آسانی ہے. یہ بٹی لے، اس میں جتنے کھجور ہیں یہ کھجور لوگوں میں تقسیم کر دے، تیری توبہ قبول کر لی جائے گی. مگر آسانی ختم نہیں ہوئی دین کی. یہاں وہ کھجور کی بٹی خوشی خوشی لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے اور میرے سامنے بستی دکھ رہی ہے گھروں کی، یہ سارے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ غریب کسی اور کا گھر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا توبہ میں یہ ممکن ہے؟ کیا توبہ یہ ممکن ہے؟ یہ کھجور میں لوگوں میں کھلانے کے بجائے میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا دوں اور میں کھا لوں؟ فتوبو، کیا میری توبہ ایسی ممکن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنے. راوی حدیث کہتے ہیں مسکرا دیے، ایسے مسکرائے کہ پیچھے کے دانت نظر آنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی توبہ، کہ تیرے لیے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ تو خود کھا لے، تیرے بیوی بچوں کو کھلا دے، تیری توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے. فتوبو، نبی توبہ، ایسا نبی جس کے ہاتھ پہ لوگ توبہ کریں گے، ایسی آسان کر کے توبہ جسے بتائی گئی ہے، وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نبی توبہ. حدیث دوستو، فتوبو، معاملات بہت مشکل دکھتے، جم جانا، کھڑ جانا، صبر کرنا،
इंतजार करना, कुर्बानी देना, यकीनन कुछ सहना पड़ता, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता, कुछ सुनना पड़ता, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। गुस्सा है, लहजा है, अंदाज है, बात है, गाली है, घर से निकाला जाना है, बहुत कुछ है दुनिया में जो लोग बर्दाश्त करते, जो हम नहीं कर रहे। जहां लाखों लोगों को सीरिया में खत्म कर दिया गया था, जहां लाखों लोगों को फलस्तीन से घरों से निकाल दिया गया, ये सब कुछ बर्दाश्त में है, ये सब्र में है। लेकिन जबान पर अल्लाहु अकबर, जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह। फतूबू, पलटने की जरूरत है उस हक की तरफ, उस खैर की तरफ। दुनिया आपको बड़ा हिस्सा दुनिया का एक दूसरी तरफ दिखेगा, आप तन्हाई महसूस करेंगे, अरे मैं क्यों पलटूं, पूरी दुनिया उधर है। अरे तेरे ही बारे में कहा गया, ये दीन जब आया था अजनबी आया था, और अन करीब क़यामत से पहले ये दीन दोबारा अजनबी हो जाने वाला है। अगर तुम अकेले अमल करते हो, तुम्हारे लिए कहा गया, तुम अजनबी है, मुबारकबादी है तुम्हारे लिए, पलट कर आओ अल्लाह के दीन की तरफ। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ 100 रुपीस डोनेशन के जरिए आपकी एक छोटी सी कोशिश कई सारे मुस्लिम लड़के और लड़कियों के स्कूल की फी पेमेंट का इंतजाम कर सकती है, जहां वो दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। और इन बच्चों के वालिदैन ने हमसे अपील की है कि हम आपसे उनके स्कूल की फी पेमेंट के लिए अपील करें। इन वालिदैन ने फी का कुछ हिस्सा पेमेंट किया है, स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से इनके लिए कुछ इंतजाम किया जाता है, और बकिया फी के लिए आपसे अपील की जा रही है। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर पेमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया उस पर आप पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करें, और रसीद भी हासिल कर सकते हैं फी पेमेंट की, भले 100 रुपए ही क्यों ना हो। 100 के अलावा जो रकम आप देना चाहते हैं इन बच्चों की फी पेमेंट के लिए दे सकते हैं।